میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں بہت سے امیر لوگ رہتے تھے، لیکن ہمارا گھر چھوٹا سا تھا۔ پر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ یہ گھر ہمیں بابا کی نوکری کی وجہ سے ملا تھا اور پھر میرے والد صاحب نے اسے قسطوں میں خرید لیا تھا۔ مجھے امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ مجھے امیروں کی زندگی جینا اچھا لگتا تھا کہ جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، جب دل کرے شاپنگ پر جاؤں اور جب چاہوں ہوٹل میں کھانا کھاؤں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ جس طرح کے تھے، میرے لیے کل کو رشتہ بھی اسی طرح کا آنے تھے۔ ہم نے ساری زندگی بس خواب ہی دیکھتے رہ جانا تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ ایک دن اس پارک میں چلتی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت میرے سامنے آ کر پھسل گئی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی اور گرنے سے پہلے ہی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر بڑی مشکل سے انہیں بینچ پر بٹھایا۔ میں نے ان کے کپڑے صاف کرنے لگی۔ انہوں نے بہت خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی جو کہ بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، انہیں صاف کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے شکریہ کہا، پھر میرا نام پوچھا اور پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ میں نے کہا، سامنے والا گھر ہی میرا ہے، وہیں سے یہاں پارک میں کبھی کبھی آ جاتی ہوں۔ میری ایک دوست بھی ہے، میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں پھسلی تو آس پاس اور بھی بہت لوگ موجود تھے، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کو نہیں آیا۔ پھر تم نے میری مدد کی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا کہ یہ سب میری ماں سکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں جب تمہیں دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنا نام بھی بتایا اور اپنا گھر بھی دور سے دکھا دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ ایسا کرے گی کہ مجھے ہی حیران کر دے گی۔ اگلے دن وہ مجھے پھر سے پارک میں ملی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو میری ہی عمر کا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا اور پھر پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ مجھ سے ایسے ملی جیسے صدیوں سے مجھے جانتی ہیں، اور پھر میرا تعارف اس لڑکے سے کروایا جو ان کا بیٹا تھا۔ اس کا نام تیمور تھا۔ بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے تیمور کو اپنا دوست سمجھو اور اس کے ساتھ باتیں کرو۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے کہا، مجھے گھر جانا ہے، میں کافی دیر سے یہاں آئی ہوں۔ آج بھی میری دوست نہیں آئی تھی، اس لیے مجھے جلدی واپس جانا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں گھبرا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر گھر چلی جانا۔ پھر وہ بوڑھی عورت مسکرا کر مجھے کہنے لگی، تم جانتی ہو تمہیں اللہ بہت بڑی نیکی کا موقع دینے والا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کو کیسے پتا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ملنے والا ہے؟ وہ نیکی کیا ہوگی؟ میں نے بھی ان سے ڈھیروں سوال کر ڈالے۔ وہ بولیں، یہ نیکی بہت بڑی ہے، تمہیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا، لیکن تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا، بہت چالاک ہونا پڑے گا۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں تفصیل سے بتائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تمہیں ہر بات بتا دوں گی۔ خیر ابھی تم گھر جاؤ، کل ملاقات کرتے ہیں۔ اب میری روز ان سے ملاقات ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی اسی پارک میں آیا کرتی تھیں۔ میرا بھی گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ شاید اس بوڑھی کی باتوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ پھر ایک دن وہ بوڑھی عورت میرے گھر آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھا تو سلام کرنے کے لیے ان کی طرف جانے لگی، مگر میری امی نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ ایسے منہ اٹھا کر اندر جا رہی ہو؟ جاؤ، جا کر پہلے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں تیار کیوں ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے وہ مہمان ہے، لیکن ابھی میرے الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ میری ماں نے کہا، پاگل لڑکی، وہ عورت تمہارا رشتہ دیکھنے آئی ہے، کیا ان کے سامنے ایسے منہ لے کر جاؤ گی؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا منہ وہ پہلے سے اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ خیر میں جلدی سے تیار ہو گئی اور ایسے پیش آئی جیسے ان کو نہیں جانتی۔ پھر انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے پارک میں دیکھا تھا، بہت پیاری بچی ہے۔ میرے ماں باپ تو اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرا رشتہ تیمور سے طے کر دیا تھا، لیکن مجھے ان پر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا تھی۔ وہ سب ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑایا۔ امی نے کہا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟
کیا ضرورت ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ فاطمہ اب میری بیٹی ہے اور میں اس کے لیے تحفہ لائی تھی۔ گھر والے بھی خوش تھے۔ شام تک تبصرے کرتے رہے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو میں نے سب کے سامنے اس ڈبے کو کھولا۔ اس میں میرے لیے ایک موبائل فون تھا اور اس میں سم بھی ڈلی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ تو اس مہنگے موبائل کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، مگر مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو اس موبائل پر ایک کال آ رہی تھی۔ وہ کال مجھے میری ہونے والی ساس نے کی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے تمہیں پہلے ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ تم ضرور سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ دراصل یہ فیصلہ میرے بیٹے کا تھا۔ وہ تم پر پہلی نظر میں ہی مر مٹا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی اور اب میں تمہاری طرف سے ہاں کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ بیٹی میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ میں کیا کہتی، میں نے ان کو بس اتنا کہہ دیا کہ جیسے میرے ماں باپ کی مرضی ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ اس بات پر بھی بہت متاثر ہوئے کہ میں نے ایسی بات بولی ہے۔ خیر میری شادی پکی ہو گئی۔ شادی کی بات ہونے سے لے کر منگنی اور پھر منگنی سے رخصتی تک میرے لیے اتنے تحفے آئے کہ میں بھی حیران رہ گئی۔ ایک سے ایک مہنگا ترین تحفہ، اور وہ بھی سارے کے سارے تحفے تیمور کی طرف سے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ واقعی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نے شادی کے بعد خوش رہنا تو ایسے شخص سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اگر اس لڑکے کو مجھ سے محبت ہو گئی تو پھر تو میں بہت خوش قسمت تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھ سے بھی محبت بھی کرتا اور ماں بھی اس کی بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ ان کا خاندان بھی چھوٹا سا تھا۔ اس کی ماں جو کہ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگتی تھی، یعنی کہ میری ساس پہلے میری دوست بنی ہوئی تھی۔ میں نے بے حد خوش تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ پہلے میرا شادی کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں بس وہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر اس وقت تیمور نہیں بلکہ میری سانس آئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے میری تعریف کی، پھر مجھے پیار کیا اور کہنے لگی، بیٹی میں نے تمہیں کہا تھا، اللہ تمہیں ایک بہت بڑی نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ کسی کو صحیح راہ پر لانا بھی تو نیکی ہوتی ہے، کسی کو بدلنا بھی تو نیکی ہے۔ اگر کوئی برا انسان ہے اور اس کو ایک اچھا انسان بنا دو تو تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ بے شک بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن اسے نیکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مجھے تفصیل سے پتہ ہے، میں وہیں کروں گی۔ اس بات پر وہ ہنسی اور کہنے لگی، ابھی بہت دن ہے، تم اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ تیمور کی روٹین ہے کہ وہ صبح آفس جاتا ہے اور رات کو آتا ہے۔ پورا دن ہوگا ہمارے پاس، ہم لوگ باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں اگر آپ کی سانس اچھی ہو تو آپ خود کو 50% خوش قسمت سمجھیں، اور باقی کی خوش قسمتی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا شوہر بھی بہت اچھا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد تیمور کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ خوشی سے میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، یعنی کہ میرا منہ دکھائی کا تحفہ اتنا قیمتی تھا کہ تیمور اس کو بریف کیس میں ڈال کر لایا تھا، ورنہ آج کی رات بریف کیس کا کیا کام تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب تیمور نے مجھے سلام کیا، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ پھر اس نے کہا، کل ہمارا ولیمہ ہے اور وہ بھی دن کے ٹائم، اس لیے اب بھی تھکی ہوں گی، میں بھی تھک گیا ہوں، ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی تھی، اس نے میرا احساس کیا تھا، لیکن ایک بات بہت بری لگی، اس نے مجھے وہ بریف کیس نہیں دیا تھا بلکہ اسے الماری میں رکھ دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید وہ تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، میرا تحفہ مجھے کل دیں گے، ہو سکتا ہے اس میں ہنی مون کے ٹکٹ ہوں۔ میں بہت خوش تھی، سب شاندار تھا۔ میرے والد صاحب، میری امی بھی بہت مطمئن تھے، لیکن اگلے دن رات کو کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران پریشان بیٹھی تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اس سے پوچھا، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس نے وہیں بریف کیس اٹھا کر کھولا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی، وہ بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، اسے مشکل سے بند کیا گیا تھا۔ تیمور نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں نے کہا، مگر مجھے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ تیمور نے کہا، جو بات میں تم سے اب کرنے والا ہوں، اس بات کو غور سے سننا اور ایک پل کے لیے بھی اسے مذاق نہ سمجھنا۔ یہ سارے پیسے تمہارے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے کہا کہ تم سمجھدار ہو، یہ سارے کے سارے پیسے اسی صورت میں تمہارے ہو سکتے ہیں جب تم کوئی بھی بہانہ بنا کر مجھ سے طلاق لے لو۔ ہماری شادی کا دوسرا دن تھا، میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے طلاق لے لو گی، میرا دل بیٹھ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔
وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس بات کو مذاق نہ سمجھنا، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ تم نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی ہے، تم تو میرے لیے دیوانے تھے، روز میرے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کے دوسرے دن یہی کہنا تھا مجھ سے طلاق لے لو، تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تیمور کہنے لگا، میں نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا، بلکہ تم نے مجھے پسند کیا تھا اور تم مجھے تحفے بھیجا کرتی تھی۔ میں تو پاگل ہو رہی تھی کیونکہ میں نے بھی تیمور کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ میرے پاس تو تحفہ خریدنے کے پیسے ہی نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیمور نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، اگر تم مجھ سے طلاق لے لو تو یہ 50 لاکھ تمہارے ہو سکتے، لیکن تمہیں اس کے بدلے مجھ سے طلاق مانگ کر لینا ہوگی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ بعد میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن ابھی مجھ سے یہ بات مت پوچھنا کیونکہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں کسی بھی طرح تم سے جان چھڑوا لوں گا، بہتر ہے تم میری بات مان جاؤ۔ میں نے ان کو کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی، کیونکہ فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تیمور سے 5 دن کا وقت لے لیا اور تیمور کہنے لگا، یہ بات ہم میاں بیوی کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ میں اس کی بات پر ہنسی اور کہا، مجھ سے طلاق کی باتیں کر رہے ہو، میری زندگی اجاڑنے کی باتیں کر رہے ہو اور کہتے ہو میں کسی کو بتاؤں بھی نہ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ میں بہت دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ابھی سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ اسے تم جو مرضی سمجھو لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اگلے دن بھی یہی سوچتی رہی کہ تیمور نے ایسا کیوں کہا، اور اگر اس نے مجھے وہ تحفے نہیں بھیجے تو پھر کس نے بھیجے تھے؟ بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی اسے تحفے بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اسے طلاق مانگ لوں۔ اگر وہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں مجھے طلاق دے دیتا، طلاق دینے کا حق اسے بھی ہے۔ وہ مجھے 50,000 حق مہر کے دے کر اپنی جان چھڑوا سکتا تھا، پھر وہ مجھے اتنی بڑی رقم کیوں دے رہا ہے؟ ان پیسوں سے میں اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، میں اس رشتہ داری اور شادی کو بھول بھی سکتی تھی، کیونکہ اس شادی میں میرا دل کبھی بھی نہیں تھا۔ بس میں تیمور کی دولت کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، لیکن دولت تو مجھے مل رہی تھی، اگر میں اپنی عقل استعمال کرتی تو میں 50 لاکھ سے 50 کروڑ کما سکتی تھی۔ میرا دماغ کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، مگر تیمور ایسے کیوں چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق مانگ لوں؟ اس طرح تو اس کی بدنامی ہوگی۔ ظاہر ہے جب میں اسے طلاق مانگتی تو پھر اس کی کوئی وجہ بھی بتانا پڑے گی، سارے خاندان والے اور گھر والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر میں یہ سب کر کے تیمور کا نام بھی بدنام کرواتی اور اپنے آپ کو سب کے سامنے ذلیل بھی کرواتی تو مجھے پیسوں سے کیا خوشی مل جانی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تیمور نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، پر یہ بات چھپانے والی نہیں تھی، پھر بھی میں نے یہ بات سب سے چھپائی۔ تیسرے دن میں نے بہت مجبور ہو کر یہ بات اپنی ساس کو بتا دی، وہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پوری طرح تڑپ اٹھی کہ میری نئی نویلی بہو بیچاری رو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی، تب جا کر میں نے ان کو صاف بتا دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور پھر مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں حیران رہ گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے شوہر سے مانگا ہوا وقت ختم ہو گیا تھا۔ رات کے وقت تیمور کمرے میں آیا۔ اس سے پہلے جو دن بھی گزرے تھے اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا، بس اپنی ماں کے سامنے مجھے بلاتا تھا، وہ بھی ایسے جیسے میرا دیوانہ ہو۔ میرے شوہر نے میرے سامنے پھر سے وہ بریف کیس رکھا اور کہا، امید ہے اب تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوگا، پھر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اب کوئی ڈرامہ نہ کرنا، جو میں نے تمہیں کہا ہے بس وہ کرو، اور بتاؤ تم یہ سب کیسے کرو گی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ حیران ہوا، کیا اس وقت کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا، بالکل، کیونکہ شاید اس کے بعد تم اپنا فیصلہ بدل دو گے۔ تیمور نے کہا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی آنکھوں کے سامنے ایک بریف کیس رکھا جو اس کے بریف کیس سے چھوٹا تھا۔ تیمور نے کھولا تو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا، شاید اب تم اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے تیمور کی ماں کی وہ بات یاد آئی جو مجھے انہوں نے اسی دن بتائی تھی۔ ان کا کہنا تھا، میں نے تمہارے نام سے تیمور کو تحفے بھیجے اور اس کے نام سے تمہیں بھیجتی رہی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، کہ تم دونوں میں شادی سے پہلے ہی محبت قائم ہو جائے تاکہ تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تم نے ایک نیکی کرنی ہے، کسی کو ٹھیک کرنا ہے۔ اصل میں اس وقت میں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی۔ میرے بیٹے کے پاس بہت دولت ہے، لیکن اسے دولت کی قدر نہیں ہے۔ وہ اس دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا ہے۔
میں نے اس کے لیے ایک وصیت لکھ دی تھی جس کے مطابق جیسی ہی اس کی شادی ہوگی اس کی ساری دولت اس کی بیوی کے نام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اسے اگر پیسے خرچ کرنا ہوں گے تو بیوی کے دستخط کے بغیر نہیں ملیں گے۔ اس لیے وہ تمہارے ساتھ چال چل رہا تھا، تمہیں پیسے دے کر اس بات پر مجبور کرنا چاہتا تھا کہ تم خود ہی طلاق لے لو، کیونکہ اس وصیت کے مطابق یہ تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اگر تم طلاق مانگتی تو یہ کہتا کہ میں کیا کروں، جب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کو آزادی واپس مل جائے گی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ اس طرح تو آپ اس کی شادی کرواتی رہیں گی اور یہ ان کو پیسے دے کر کچھ بھی کر کے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ ساس نے میرے کہنے پر ایک اور وصیت لکھی جس کے مطابق تیمور اپنی مرضی کی دولت خرچ کر سکتا تھا لیکن تب تک جب تک میں اس کے نکاح میں رہوں گی۔ یہ واقعی بہت الگ قسم کی وصیت تھی، لیکن یہی سچ تھا۔ اب میرا شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ شادی کا مطلب زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گی۔ میرے شوہر نے 2 دن تک مجھ سے بات نہیں کی، لیکن پھر اپنی ماں کے سمجھانے پر اس نے مجھ سے اور اپنی ماں سے معافی مانگ لی اور مجھے چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم لوگ سحر کے لیے ملک سے باہر گئے۔ واپس سے تو ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ میں نے بہت ہی سمجھداری اور اپنی ساس کے کہنے پر اپنے شوہر کو منا لیا تھا۔ اس کی پہلے کی زندگی بہت عیاشی میں گزری تھی، اس کے پیسے کی کوئی قدر نہیں تھی، اس لیے میری ساس نے اس کی میرے ساتھ شادی کر دی، اور اب تیمور میرے ساتھ بہت خوش ہے۔